السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 سے دیکھیں گے۔ بہت اہم آیت ہے اور اس میں بہت زیادہ اخلاقی سبق ہے ہمارے لیے، تو آپ لوگوں کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے اور دل سے سنیں تاکہ یہ دل پہ اترے اور ہم اپنی بد عادات کو بدل سکیں۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو۔ جب بات آ گئی ہے کہ ایمان والو بات سنو اور اللہ کہہ رہے ہیں بات سنو، تو انسان کا کس قدر متوجہ ہونا ضروری ہے، انسان کا اپنی سینسز کو کس طرح اس حکم کی طرف لگانا ہے جو آنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم ایمان والوں کو، ہم سب کو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، بات سنو، دھیان کرو۔ لا یسخر، نہ مذاق اڑاؤ۔ سین خارا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سخر ہوتا ہے مذاق اڑانا، دوسرے کو حقیر جاننا، اس کا مذاق کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ مذاق نہ اڑاؤ۔ قومن، کوئی قوم، من قومن، کسی قوم کا، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ چونکہ آگے عورتوں کا حکم آ رہا ہے تو یہاں مراد مرد ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان کے، یکون، ہو وہ، خیرن، بہتر، منہم، ان سے، یعنی تم کسی کا مذاق اڑا رہے ہو اور وہ تم سے بہتر ہو۔ انسان ظاہری صورتحال دیکھ سکتا ہے، باطنی صورتحال نہیں دیکھ سکتا، اور ہر انسان جب اپنی سچویشن پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے میں ہی اچھا ہوں، میں ہی بہتر ہوں، پر ادر ہینڈ دوسرا اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ اللہ کے قریب اور زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی نہ بھی اچھا ہو تو ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں۔ ولا، اور نہ، نساء، عورتیں، من نساء، عورتوں کا، عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان کے، یکن، ہو وہ، خیرن، بہتر، منہن، ان سے۔ اس کو الگ الگ کیوں کیا گیا کہ اب پہلے جب ایمان والوں کو کہا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرٹیکولر جب اس طرح بات کی جا رہی ہے تو کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عورتوں کے اندر چونکہ یہ عادت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے بھی ان کو کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا ہے ایسے۔ اور یاد رکھیں مذاق اڑانا بس یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے منہ سے کوئی بات کہہ دی، کوئی بھی آپ کا قول، فعل، اشارہ جس سے آپ کی کسی کی تحقیر مقصود ہو، کسی کا مذاق اڑانا مقصود ہو اور دوسروں کو متوجہ کر کے اس کو بات کرنا، اس کو بات لگانا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ مذاق اڑانا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ایسی بات جو کسی میں موجود نہیں ہے اور آپ اس کو مذاق میں بھی کہہ رہے ہیں یا مذاق میں بھی کسی کو بات بتا رہے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ تو کہا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کسی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اختلافات کی وجہ سے ہم دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، چونکہ ہمارے اندر اس کو لے کے ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے، یا اس کو ہمارے ساتھ ایگری نہیں کر رہا ہوتا، یا اس کو اور ہمارا کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو کوئی صلح جوئی نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر ہم ڈیگریڈ کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے اس کو مذاق اڑاتے ہیں۔ کہ جب مذاق اڑاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کسی کی ظاہری بات ہے کہ اندر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور بندے کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، اور جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو اس کا آرگومنٹ بھی ذرا ہلکا پڑتا ہے اور ہم ذرا اپنے آپ کو اونچا محسوس کرتے ہیں کہ لو ہم نے تو اس کو شرمندہ کروا دیا، ہم نے تو اس کو بڑی محفل میں مذاق بنا دیا۔ اور دوسرا کیا؟ کمپلیکسز۔ جب ہمارے اندر کمپلیکس ہوتا ہے کسی کو لے کے، یعنی کوئی ہم سے زیادہ اچھا ہے، کوئی ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، یا اس کے پاس چیزیں زیادہ ہیں، تو ہمارے اندر حسد ہے، یا کوئی کبر ہے، یا ہم خود کو بڑا چیز سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم زیادہ اچھے ہیں، تو یہ جو کمپلیکسز ہوتی ہیں یا ہمارے اندر کے کیبرڈ ہے، یہ ہمیں دوسروں کو جو ہے نا نیچا دکھانے پہ مجبور کرتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی ہم سے بہتر ہے، اس کے پاس زیادہ اچھی چیزیں ہیں، تو ہمیں یہ ہوگا کہ اس کو اب ہم اپنی جیلسی نکال رہے ہیں نا اس کے اوپر، اور ہم اس کو خوش نہیں رہنے دینا چاہتے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے، ایسے ہے ویسے، تب ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ہم خود کو بہت اونچا سمجھ رہے ہیں، بھئی میں تو بہت اچھی، میں تو یہ، میں وہ، تو یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ جب وہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو خود مذاق بن جاتے ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو، کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو منع کر دیا گیا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ اگر کس چیز سے منع کیا جا رہا، ولا، اور نہ، تلمزو، تم عیب لگاؤ، انفسکم، اپنوں کو، ٹھیک ہے؟ لمز ہوتا ہے عیب لگانا، کسی کی عیب کو نمایاں کرنا، تو کہا گیا اپنوں کو عیب مت لگاؤ۔ ظاہر بات ہے جب کسی کو عیب لگاتے ہیں تو آپ کی طرف آتا ہے۔ عیب جو ہوتا ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، یا ہم عیب جو ہے جسمانی طور پہ لگاتے ہیں یا
اخلاقی طور پر لگاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کا قد چھوٹا تھا، تو کسی نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کا قد چھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے کہا، غالب میں گوانے کے عائشہ نے ان کو شاید کہہ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو بات آپ نے کہہ دی ہے نا، یہ پورے سمندر کو کروا کرتے ہیں کہ یہ اس قدر غلط بات ہے کہ آپ کسی کے قد کے اوپر اشارہ کنائی میں بھی بات نہیں کر سکتے، آپ اس کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ قد چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں آپ کا ایک ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی سجیشن مانگ رہا ہے کہ میرا قد چھوٹا ہے، تو آپ اس کو بتاتے ہیں ہاں تم یہ چیزیں یوز کر لو، یہ الگ بات ہے۔ یا کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ کوئی جاب کرنی ہے، تو آپ اس کو کرائٹیریا بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے تمہارا قد اس حوالے سے تھوڑا سا کم ہے، تو یہ ایک سینسیبل بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مذاق اڑانا مقصود ہے، مگر کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے آپ اس کے قد کو پرومیننٹ کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، اس کی ہائٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، کمپلیکس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کی کوئی بھی کمزوری، اگر کوئی چل نہیں سکتا ٹھیک سے یا کوئی دیکھ نہیں سکتا، جیسے ہمارے یہاں کسی کو گلاسز لگی ہے تو اس کا مذاق اڑانا، کسی کی ٹانگ میں لڑکھڑاہٹ ہے اس کا مذاق اڑانا، کسی کا ہاتھ ٹھیک سے موو نہیں کرتا تو جیسے ہم کہتے ہیں لنگڑانا ہو، تو اس طرح کی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی، بندہ مومن کا یہ رویہ نہیں ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کسی کی دین کی بات کرنا، کہ جب ہمیں کوئی اور پوائنٹ نہیں مل رہا ہوتا، اچھا اپنا وقت بھول گئے ہو، تب تم نے کیا کیا تھا، ہم یہ کرتے ہیں نا، دوسرا کوئی نماز پڑھنا شروع ہے، اور پہلے تو تم کوئی نہیں پڑھتی تھی، وہ تمہیں یاد ہے تم تو بڑی بے پردہ تھی اس شادی پہ، تم نے وہاں فلاں وقت میں یہ جھوٹ بولا تھا، تم نے فلاں وقت میں یہ غلط بات کی تھی، تمہارے اندر تو یہ ہے، یہ دوسروں کو نیچا کرنا ہے، آپ کسی کو آگے نہیں جانے دے رہے، جو ماضی ہے وہ ماضی ہے، آپ اس کے حال کے ساتھ کو کمپیریزن نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ کتنا بدل گیا۔ حضرت صفیہ کو کسی نے کہا تھا کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو، تو انہیں بہت برا لگا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ان کو بتاتی کہ جو ہارون ہیں وہ میرے چچا ہیں، اور موسیٰ جو ہیں میرے باپ ہیں، اور چونکہ نبی بھی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے نا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، یعنی کتنا اونچا نسب ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں یہودی کی بیٹی، مگر وہ منسوب جن لوگوں سے آپ کو وہ نظر نہیں آیا، یہ ہوتا ہے حسد، یہ ہوتا ہے انسان کا برا رویہ کہ جس کو باقی چیزیں، شیطان کا بھی یہی کام تھا نا، جب اس کو یہ شیطان کا رویہ ہے، جب اس کو کہا گیا سجدہ کر دو، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ حکم دے رہے ہیں، کتنا بڑا حکم ہے، اس کا انا آ گئی، لو میں سجدہ کروں، میں تو آگ سے ہوں، یہ مٹی سے میں کیوں، یہ آدم تو ابھی آئے ہیں، ہم ایسے کہتے ہیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس کو، بوس نے بڑا اوپر کر دیا ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں، ہم تو سینئر ہیں، ہم تو پہلے کیا، ہم تو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آدمی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، یہ معاملات انسان کو آگے جانے نہیں دیتی، انسان کو پست کر دیتے ہیں۔ اچھا آگے ہے ولا، اور نہ تنابزو، تم چڑھاؤ ایک دوسرے کو بالالقاب، ساتھ برے القاب کے، لقب کی جمع ہے یعنی برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارنا، تنابز ہوتا ہے برے نام سے پکارنا، جیسے آپ کسی کا کوئی غلط نام رکھ دیں اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے، یا ویسے ہی آپ اس کا جس کو پسند نہیں تو ایک دوسرے کو غلط نام سے نہیں پکارنا۔ عموماً ہمیں عادت ہوتی ہے نا، ہم شوخی ہونے کے لیے یا دوسروں کو کرنے کے لیے ہم دوسروں کے الٹے سیدھے نام لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیار کا نام، وہ الگ چیز ہے، وہ دوسروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیار سے کہہ رہے ہیں، مگر ایک ہوتا ہے دوسروں کو ٹیز کرنے کے لیے، اس کی ویکنیس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، اور اس کو برا بھی لگ رہا ہے پھر بھی آپ اس کو اس نام سے بلائے جا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ غلط ہے، یہ چیزوں کی دین ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے بیسا کتنا برا ہے الاسم نام، الفسوق فسق میں، بعد الایمان بعد ایمان کے، تو یہ بہت برا کام ہے، یہ تینوں چیزیں یہ فسق ہیں، آپ کو فسق کی طرف لے جاتی ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، اس کے بعد کسی پر عیب لگانا، اور کسی کو برے القاب سے چڑھانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو فسق کی طرف لے جاتی ہیں۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حد سے باہر نکلنا، تو کتنا برا ہے۔ اور فاسق کے بارے میں کہا گیا، اب آپ دیکھیں فاسق کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی نہ گواہی لو، یعنی آپ سورہ نو میں پڑھا ہوگا کہ فاسق گواہی نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر باپ فاسق ہے تو بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا، یعنی اس کی نکاح میں وہ ولی نہیں بن سکتا، ولی نہیں بن سکتا، اس کو امام نہ بناؤ، اس کو اذان نہ دینے دو، کہ فاسق اتنا سنگین جرم ہے، اور کفر کے بعد ہے نا، تو اس لیے فاسق کی کوئی عزت نہیں ہے، فاسق جو ہے وہ قابل احترام نہیں ہے، اس کو ڈیگریڈ کیا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا جب تم اللہ کی حد چھوڑو گے تو تم قابل محبت نہیں رہو گے، تم قابل عزت نہیں رہو گے۔ اور آپ کو بتائیں جیسے پیچھے کہا گیا عیب نہ لگاؤ اپنوں کو، تو آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے لعنت کی جس نے اپنے والدین پر لعنت کی، تو کہا کہ کیسے، مطلب اپنے والدین پہ کوئی کیسے لعنت کر سکتا ہے، تو کہا گیا جب آپ کسی کے والدین پہ لعنت کریں گے تو وہ آپ کے والدین پر آئے گی، تو وجہ تو آپ ہی بنے نا، یعنی آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں، مگر اب نے کسی کو بات کی تو اس نے آپ کو ریٹرن میں بات کی نا، تو وجہ آپ خود ہی بنے، تو اس لیے ایسی چیزوں سے منع کیا گیا جو آپ میں اختلافات کا باعث بنتی ہیں، اور جو ہے ایک دوسرے کو بیکار کی طرف لے جاتی ہیں۔ ومن، اور جو کوئی لم نہ یتوب، توبہ کرے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں ہم وہ الظالمون، جو ظالم ہیں، اور جو توبہ نہیں کرتا ان غلط رویوں سے، جو خود کو نہیں سیدھا کرتا، پھر وہ ظالم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ظالم اندھیروں میں ہوگا،
اور آپ کو پتہ ہے کہ مومن کے پاس نور ہوگا، جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوگا، پھر ظالم اس نے حسرت کرے گا نا کہ کاش یہ روشنی ملے۔ پولیس راہ سے گزرنے کے لیے روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ روشنی پھر اعمال کی ہے، نیتوں کی ہے، اچھے کاموں کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، منافق کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ منافق کیونکہ خوش اخلاق نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کہ میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں، یعنی مذاق اڑاؤں، تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں ویسا نہ بن جاؤں، کیونکہ یہ ایک بات ہے کہ آپ جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کے اندر بھی وہ کمی پیشی آ جاتی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کی کمی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر وہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر آپ خود کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا بند کر دیں، ورنہ آپ اس عیب میں ملوث ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کے عیب کے پیچھے لگتے ہیں، اللہ آپ کے عیب کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور آپ چاہے گھروں میں جہاں مرضی، پھر اللہ آپ کو رسوا کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ بندہ مومن کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حدیث میں جیسے بتایا گیا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی کی کوئی غیبت کی، ایسا کچھ کیا ہے، تو آپ توبہ کر لیں اور اس کے لیے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ دعا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو پھر آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، اور ایک حدیث میں آتا ہے نا، اسلام کا حسن یہی ہے کہ آپ وہ باتیں چھوڑ دیں جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ تو کسی کے رنگ سے، قد سے، اور کسی کی دین کا کتنا پکا ہے، یعنی آپ کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نصیحت کریں، مگر دوسروں کے عیب کو مت ڈھونڈیں، دوسروں کے عیبوں کو مت دیکھیں، آپ کا اپنا جینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی گناہ کیا ہے؟ جو دل میں کھٹک پیدا کرے۔ تو پھر گناہ جو یہ کھٹک آ جاتی ہے نا، کہ جب ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں نا کالج یونیورسٹیز میں یہ عام ہوتا ہے، ہم اس کو مختلف نام دے دیتے ہیں، کبھی رائگنگ، کبھی کیا، بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ گرلس بیٹھی ہوتی ہیں ایک دوسرے پہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کمنٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں شرعاً غلط ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ گناہ کا تعلق ہمیشہ انسان کے دل سے ہوتا ہے، تو اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور قلب سلیم کے لیے دعا مانگا کرے، کیونکہ قلب سلیم ایسا دل ہے جو انسان کو نیکی کا حریص بناتا ہے، کیونکہ انسان کے دل میں پھر نیکی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔